بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دعوت دیا، اور پہلے ایمان کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا۔ تو محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، کہ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لیا، اور ورقہ بن نوفل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس نے بھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لایا تھا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر میں تھے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اور اس کے واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ کا دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں اور یہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور لہٰذا تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو، اور بت سے بیزاری ظاہر کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں پہلے باب سے اس کا ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں ایمان لاؤں گا یا ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، ابھی اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ تو جب کل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آیا، اور پھر تقریباً 1 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلام کو چھپایا حضرت ابو طالب سے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درہ میں نماز پڑھتے تھے کہ اچانک اس طرف سے ابو طالب آیا، اور انہوں نے دیکھ لیا تو ابو طالب نے یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین پر تھا اور اس کے طرف دعوت دیتا تھا، اور میں بھی تمہیں اس دین کے طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اور بت اور لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو، اور صرف ایک وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے آبائی مذہب، آبائی دین نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جو لوگ تمہارے مخالف ہوں گے اور تمہیں تکلیف دیں گے تو میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اور اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم محمد کی دین پر رہو، کیونکہ یہ تمہیں خیر کی طرف لے جائے گا اور شر کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت دی تو بلا خوف اور بلا جھجک اور بلا توقف ایمان قبول کر لیا اور اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کو دعوت دیا تو وہ پہلے جھجک ہو کر اور توقف کر کے اسلام نہیں لاتے تھے، بعد میں اسلام لاتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میں نے دعوت دیا تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ اس وجہ سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔